رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کاف سے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں۔ اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئے، اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا، یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی۔ گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملیں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ سورت کوثر پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا، یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے۔ بہرحال اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے، یعنی آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہ رہا تھا یا جو بھی چیز، مگر اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے۔ خولدار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اندر سے جن کے سوراخ ہو یا خول ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ سعید نے جواب دیا جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ گویا مختلف آراء ہیں اس بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھیے جن کا ذکر کل بھی ہوا اور پھر اس سے پہلے بھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ امید ہے یہ دو کام آپ صبح ہی کر کے آئے ہوں گے، لیکن اگر بھول گئے ہیں اور جلدی میں تھے اور ٹیسٹ کے پریشر میں تھے اور پریشانی میں تھے، تو اس کے بعد آپ جا کر لیجئے، کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے۔ عام طور پر اس موقع پر خوشی منائی جاتی ہے اور پھر خوشی منانے میں سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا جاتا ہے۔ یہ صرف چند ظاہری مخصوص چیزوں سے خوشی منانے کا تصور سامنے آتا ہے، جبکہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں، اور خاص طور پر محروم لوگوں کو ایسے موقعوں پہ یاد رکھنا۔ مسلمان کی زندگی میں تو جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ تنہا نہیں مناتا اس کو، اسی لیے چھوٹی عید و بڑی عید و دونوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، دوسرے میں قربانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بن پڑے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں۔ اور یہی اصول رکھیے زندگی بھر، جب بھی کوئی نعمت ملے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، جھک جائیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی قربانی ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ اونٹ سب سے بڑا جانور ہے نا، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورۃ البقرہ کے خاتمے پر 7 اونٹ ذبح کیے تھے۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی، ان کی متاع یہی تھی، اور کسی کو آنر دینا ہوتا تو اس کے آنے پر اس کی مہمانی میں اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، مرغی بکری نہیں بلکہ اونٹ۔ تو اسی طرح صدقے کا جو انتہائی تصور ہے، یہ بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ کیا ہے؟ جو بن پڑے میکسیمم انسان کو دینے میں، وہ دے اللہ کے راستے میں۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، یعنی نحر سے مراد اونٹ کی قربانی، اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو قربانی کے لیے اور لفظ بھی آتے ہیں نا، لیکن یہاں نحر سے خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کی، کیونکہ صرف اونٹ کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، دکھاوے کی نماز نہیں، وہ جو پچھلی صورت میں آئی ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایک تو اپنے اندر کے حرص اور بخل ختم کرنے ہیں، اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز نہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ کرنی ہے، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمنوں کو اللہ خود سنبھال لے گا، برا چاہنے والے خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب انسان کو نعمت ملتی تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں نا، ساتھ ہی جیلسیز شروع ہو جاتی ہیں، خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی ملے، یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے۔ جب سے آپ کو نبوت ملی، ابو جہل ابو لہب ناراض ہو گئے، ساری حمایتوں سے دستکش ہو گئے، اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے، ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ تو اتنے انتظار میں تھے، ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے، ہماری بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ نکلے۔ تو یہ شیطان انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے الجھا دیتا ہے، معمولی معمولی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا کر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ جو بھی نعمت عطا کرے، خیر کثیر پھر دین ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بڑا انعام خاتم النبیین ہونے کا آنر ملا تھا، اور آپ پر دین مکمل ہوا تھا، سب سے بہترین کتاب آپ پر اتاری گئی تھی، تو یہ سب کچھ خیر کثیر میں آتا ہے، آپ کے آنر میں یہ سب کچھ۔ تو آپ کو ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ جہاں دیکھیں کوئی شخص بہت مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کی وجہ آپ کو پتہ چل رہی ہو کہ حسد ہے، کچھ بھی نہیں اور وجہ کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس صرف جیلس ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ کے حضور جھک جائیں، دعا کریں۔ نمبر 2، صدقہ خیرات کریں۔ یہ 2 طریقے دنیا میں انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسری طرف صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو آفات سے بچاتا ہے۔ اور نماز کے اندر پھر دعا بھی شامل ہے، ادھر سے مصیبت اتر رہی ہوتی ہے، ادھر سے دعا اٹھ رہی ہوتی ہے، جو بھاری ہو وہ دوسرے پہ غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن جڑ کٹا ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ شانئ کہتے ہیں بغض رکھنے والے دشمن کو،
ऐब लगाने वाले को। शनआन कौमिन पीछे लफ्ज आप पढ़ चुके हैं, इसी रूट से है। ऐसा दुश्मन जो बदखा भी हो और कीना परवर भी हो, अदावत भी रखता हो, बुग़्ज़ भी रखता हो, और ये दुश्मनी का तीसरा और इंतहाई दर्जा होता है। कुरैश मक्का आपके ऐसे ही दुश्मन बन गए थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आपका नाम बुलंद रहेगा, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और आपके दुश्मन जड़ कटे हो जाएंगे। और ये हकीकत आज देखें, हर नमाज में, हर आजान में दुनिया के अरबों खरबों मुसलमान दिन में कई दफा आपका नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आप पर। एक दिन में पूरी दुनिया के मुसलमानों के दुरूद शरीफ को आप जमा कर लें, अगर वैसे भूल भी जाए तो नमाजों में ही जो दुरूद शरीफ है, तो कितना आपका नाम लिया जाता है, कितना आपका जिक्र खैर किया जाता है, कैसी कैसी आपकी तारीफ होती है। और ये सिलसिला क़यामत तक चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यानी आपके दौर में जितने लोग आपका नाम लेने वाले थे, उससे अब तादाद में कितने ज्यादा हैं। अब देखिए, कुरान मजीद में सहाबा ने जितने भी चीजों के बारे में पूछा, उसके बारे में आता है यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, वो सवाल करते हैं। लेकिन जब दुआ के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करते हैं। सवाल का अंदाज कितना अच्छा लगा, अल्लाह ताला को कितना पसंद आया कि सवाल करने वालों को मेरे बंदे कहा, अपने बंदे कहा। इससे आप अंदाजा लगाइए दुआ की अहमियत का। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कुल या फकुल इन्नी करीब, फरमाया इन्नी करीब, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ इन्नी करीब, बस उन्हें बता दो कि मैं करीब ही हूँ। गोया बंदे और अल्लाह के बीच में कोई वास्ता वसीला नहीं, कोई और नहीं, बस बंदा और अल्लाह। हम बीच में औरों को ले आते हैं। हमारे माशरे में कितना आम है कि कोई किसी पीर को ले आता है और कोई किसी बुजुर्ग को ले आता है, और दौर जाहिलियत में वो फरिश्तों को और बुतों को और मालूम नहीं किस किस को, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मांगे अल्लाह से, गैर अल्लाह की तरफ नहीं जाएं। गैर अल्लाह के सहारे सब कमजोर हैं। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत लौ कानू यालमून। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल जैसी, जिसने घर बनाया, हालांकि बेशक सब घरों में से कमजोर घर मकड़ी का है। अगर वो जानते होते, गैर अल्लाह तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। गैर अल्लाह को पुकारना सबसे बड़ी गुमराही है। वमन अदल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। और उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। यानी कब्रों में सोए हुए या फरिश्ते या जिन या कोई और मखलूक, किसी से भी नहीं, और वो उनके पुकारने से बेखबर हैं। और जब सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे, यानी गैर अल्लाह वो दुश्मन बन जाएंगे और इनकी इबादत से मुनकर होंगे। क्यों नहीं पुकारना चाहिए गैर अल्लाह को? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई किसी चीज का मालिक नहीं है, वो दुआ कबूल करने की इस्तिताअत नहीं रखते। पहली बात यह कि वो सुनते भी नहीं है, कब्र में नहीं सुनते वो। जब वो सुनते नहीं है तो फिर आपकी बात का जवाब भी नहीं देते, और आपकी जरूरत कहाँ से पूरी करेंगे, या आपके लिए वसीला कहाँ से बनेंगे, मदद करने की ताकत भी नहीं रखते। सूरत अल आराफ में आता है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, न वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी मदद ही के काबिल हैं। न वो नफा दे सकते हैं, न नुकसान दूर कर सकते हैं, न तकलीफ को हटा सकते हैं, न उसको बदल सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि वो अल्लाह के सिवा औरों को भी पुकारता हो, तो वो आग में दाखिल होगा। कितनी सख्त बात है। कैसे लोग कहते हैं या अली, या पीर अब्दुल कादिर जिलानी, और या पता नहीं कौन कौन, नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना। तो बहरहाल हम सबको अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है और अल्लाह ही से दुआ करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हमारे इस इल्म को हमारे सीनों में महफूज कर दे और हमें इस इबादत की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।